نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم الحاج محمد پرویز اشرف صاحب اور ان کے ساتھی جناب محمد شفیق مہر صاحب اور شہادت کانفرنس انٹرنیشنل کے تمام ارکان اور اس وقت طیبہ سینٹر میں جمع تمام افراد، آپ لوگوں کے لیے بڑی سعادت کہ آپ نے ان حالات میں بھی ایک مرتبہ پھر یہ سعادت حاصل کی کہ شہادت کانفرنس کا انعقاد کیا اور اپنی اس روایت کو باقی رکھا۔ اللہ تعالی آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ سب کے لیے اس میں برکت فرمائے۔ مجھے جو فرمایا گیا ہے انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا سب سے پہلے بنیادی بات ایک یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دین اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے وہ لوگ جو عقلی گھوڑے دوڑا کر نواسہ رسول، سبط رسول، ریحان رسول، ابن رسول، فخر کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ دین کو نہیں جانتے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علمی لحاظ سے بھی سب سے زیادہ قد آور اور بلند شخصیت تھے۔ وہ دین کو، اس کے اصولوں کو ہم سب سے بہت ہی زیادہ جاننے والے تھے، اور انہوں نے اسی کے مطابق وہ اقدام اٹھایا جو ان کے شایان شان تھا۔ نہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، نہ یہ کوئی مال اور جاہ کی جنگ تھی۔ امام عالی مقام دین اسلام کو اس کی اصل پر باقی رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اگر دین کے نظام کو درہم برہم کیا جاتا تو پھر ان کی ذات پر انگلی اٹھتی۔ کہہ سکتا تھا کہ نواسہ رسول نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو امام علی مقام نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے اصولوں کی حفاظت کے لیے، شریعت و سنت کی پاسداری کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جو معنی ذبح عظیم ہے۔ اس ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کی انتہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ چونکہ ان کے نانا جان کی شہادت ظہور ہے، حقیقت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری ہوئی، ظہور حسنین کریمین کی ذات پر ہوا۔
واقعات، فضائل، مناقب آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ فرمایا گیا کہ میں شہادت کے بعد کے کچھ بات آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس پلید نے صرف دہشت گردی کر کے، ظلم و ستم کر کے امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو بھوکا پیاسا ذبح ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ کوئی ایسا نہیں کہ آرام سے بیان کیا جا سکے، زبان پر لاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر زمین و آسمان روئے، ان کی شہادت پر زمین و آسمان روئے۔ اس حوالے سے اگر کسی کو شبہ ہو تو قرآن کریم میں بیان موجود ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے کہ فما بکت علیہم السماء والارض، فرعونیوں پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ پتہ چلا اللہ والوں پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، اور یہ آسمان و زمین صرف روئے نہیں، خون کے آنسو روئے۔ چنانچہ متعدد کتابوں میں موجود، اگر تفصیل دیکھنی ہو تو میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب شام کربلا پڑھ لیجئے گا، اس میں ایک ایک بات کا حوالہ میں یہ واقعہ درج ہے، وہ حوالہ بھی موجود۔ 7 دن تک آسمان سے خون برسا، شبنم کی طرح، جس کو آپ ڈیو کہتے ہیں، یہاں تک کہ یزیدی لشکر والوں نے امام پاک کے قافلے کے اونٹ پکڑ لیے، ان کو ذبح کیا تو ان کے اندر جو گوشت تھا وہ اتنا کڑوا ہو چکا تھا کہ کوئی ایک لقمہ بھی نہ لے سکے۔ مجھے اور آپ کو صدمہ ہو تو ہمارے منہ کا ذائقہ کیسا ہو جاتا ہے، ان جانوروں کو بھی اتنا صدمہ ہوا کہ ان کا گوشت اتنا کڑوا ہو گیا کہ کوئی ایک لقمہ بھی نہ لے سکا۔ یزیدی لشکر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یزیدی لشکر، کیونکہ اس وقت کا ذمہ دار پورے کا پورا یزید پلید ہے، اسی کے حکم سے ابن زیاد آیا، اور ابن زیاد کا اپنا بیان تاریخ کامل ابن اسیر میں موجود ہے۔ اس ابن زیاد نے کہا کہ مجھے یہ تھا کہ تم نے حسین کو قتل کرنا ہے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ بات تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ آج وہ لوگ جو کہنا چاہتے ہیں یزید ذمہ دار نہیں، ابن زیاد ذمہ دار تھا، وہ یزید کو تو بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے، خود کو مجرم بنا لیں گے، شریعت کا بھی دنیا و آخرت میں اپنا نقصان الگ کریں گے۔ امام علی مقام کی شہادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، دونوں نے ایک ہی وقت میں خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے، امامہ مبارک آپ کی پگڑی کے پیچ ڈھیلے ہیں اور آثار بتا رہے ہیں کہ کہیں سفر سے آئے ہیں، چہرے پر آپ کے پریشانی کے آثار ہیں۔ دونوں نے عرض کی قربان جائیں، یہ کیفیت، ہاتھ میں خون، کیا بات ہے؟ فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں حسین کی شہادت گاہ سے آیا ہوں، یہ میرے پاس بوتل ہے جس میں میرے بیٹے کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، جسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یہ سیدہ ام سلمہ ہی کو کیوں خواب آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی کیوں وہاں کی مٹی دی تھی؟ میرے آقا جانتے تھے کہ جب یہ واقعہ ہوگا میری یہی بیوی
ظاہری حیات میں ہوگی، باقی وفات پا چکی ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کربلا میں موجود تھے، اپنے بیٹے کی قربانی دیکھ رہے تھے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے بیٹے کی مدد کیوں نہیں کی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام پاک کو پانی مل جاتا، یہ ان کی مدد ہوتی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کسی طرح وہاں سے فرار ہو جاتے، جان بچا لیتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام چاہتے تو نکلتا، دکھائی، ان کی مدد کیوں نہیں ہوئی؟ تو لوگوں نے مدد شاید یہ سمجھ لیا کہ ان کو پانی مل جاتا، یار ہو جاتے۔ قرآن میں ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوگی؟ کہ پریشانی میں وہ تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ثابت قدمی، اس مصیبت میں بھی ان کا حق پر قائم رہنا، یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو کیا تھا؟ میرے آپ کے گھر میں دو جوانوں کے جنازے رکھے ہوں، ہماری ساری سائیکی بدل جاتی ہے، ہماری سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، ہم دشمن سے صلح پر اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ ان مشکل حالات میں امام پاک کا ثابت قدم رہنا، یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ بلا شبہ امام پاک بڑی شان والے تھے، وہ چاہتے تو پانی بھی ملتا، وہ چاہتے تو آندھی بھی آ جاتی، یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی، مگر امام پاک نے بتا دیا کہ میدان امتحان میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا ہے۔ امام پاک نے وہ کردار دکھایا جو 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ہر ایک کے لیے رہنما ہے اور مشعل راہ ہے۔ امام پاک کا سر انور، قاتلین میں سے ایک شخص جس کا نام اس نے چونکہ زلفوں سے پکڑ لیا تھا، کوئی لحاظ نہیں کیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور نماز میں درود بھیجتے تھے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ان کو کچھ یاد نہیں رہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جائے کہ جب آنکھوں پر پردے پڑتے ہیں، جب انسان کے اوپر حرص و ہوس غالب ہو جائے، پھر اسے حق نظر نہیں آتا اور پھر یہ لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ یہ خولی سر انور کو لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اس نے فرش پر رکھ دیا سر کو، اور ایک برتن سے ڈھانکنے کی کوشش کی، وہ پورا تو نہیں ڈھانپ سکا، جا کے سو گیا۔ اس کی بیوی اٹھی کو پانی لینے کسی چیز سے، اس نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے تو اس نے یہ رسول کا سر ہے۔ وہ چلا اٹھی، لوگ گھروں میں آتے ہیں تحفے لے کے، بچوں کے لیے کوئی پھل لے کر، تو نواسہ رسول کا سر لایا ہے اور لا کے زمین پہ رکھ دیا ہے، تو بہت برا آدمی ہے۔ رات کا وقت ہے، میں کہیں جا نہیں سکتی، مگر میں اب تیرے جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ ساری رات سر انور کی کرامت دیکھتی رہی، اس سے نور نکلتا دیکھتی رہی۔ اگلی صبح ساری رات یزیدیوں نے ناچنے گانے میں گزاری تھی، اہل بیت کی مقدس خواتین نے صبر کرتے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے گزاری تھی۔ ان کی چادریں چھین لی گئی تھیں، ان کا زیور چھین لیا گیا تھا۔ سیدہ سکینہ کے رخساروں پہ تھپڑ مارے گئے تھے۔ کوئی میری آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے، ہم کیا اس کے ساتھ سمجھیں گے، کیا سلوک کریں گے؟
یہ اہل رسول کے ساتھ، ان مقدس شہزادیوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ صبح عورتوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، امام زین العابدین کو جکڑ لیا گیا رسیوں میں، زنجیروں میں، یہ قافلہ کوفہ شہر لے جایا گیا۔ ابن زیاد کے سامنے، اس کے اب دربار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس بدنہاد کے دربار میں امام کا سر انور پیش کیا گیا۔ اس ظالم نے آپ کے سر انور پر دانتوں پر چھڑی ماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید ابن ارقم وہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا بدنہاد اپنی چھڑی کو دور کر، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو، ان دانتوں کو چوما کرتے تھے، تو گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے۔ اسے بہت برا لگا، مگر وہ صحابی تھے، بوڑھے تھے، یہ چپ ہو گیا، ان کے سامنے مزید نہیں بولا۔ روایات موجود ہیں، اس سے پہلے کہ کچھ اور اس کی نظر پڑ گئی ظالم کی، حضرت سیدنا علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہنے لگا خدا نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ امام زین العابدین بڑے سکون سے جواب دیتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔ حضرت امام زین العابدین نے آپ کے بلوغ کی تصدیق کروائی کہ آپ بالغ ہیں یا نہیں، اور پھر آپ کے قتل کا اسی وقت حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، ان عورتوں کو کس کے سپرد کرو گے، کہ کون ان کا محرم ہوگا؟ حضرت سیدہ زینب نے حضرت زین العابدین کو اپنی آغوش میں لے لیا، اپنی باہوں میں بھر لیا، اور اتنے درد سے روئیں۔ حضرت امام زین العابدین مطمئن تھے، ہراساں نہیں تھے، فرما رہے تھے کسی متقی شریف آدمی کو ان عورتوں کے ساتھ کر دو، قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے۔ حضرت سیدہ کے رونے سے اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا، اللہ نے بچانا تھا۔ ابن اسیر طبری البدایہ میں روایتیں موجود ہیں، اللہ تعالی نے امام پاک کی اولاد کو قیامت بچانا تھا۔ حضرت زین العابدین ہی ایک کربلا میں بچے تھے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ ابن زیاد نے حکم دیا مسجد کوفہ میں اجتماع کیا جائے، سارے لوگوں کو بلایا جائے، اس کا مقصد تھا لوگوں پر ہمارا خوف طاری ہو جائے اور پھر کوئی آگے سرکشی کی جرت نہ کرے۔ وہ وہاں پہنچا، دنیا جمع تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے خط لے کر بلایا تھا امام پاک کو، قسمیں اٹھا کر بیعت کی تھی، جان و مال قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، وہی لوگ تھے، سارے رو رہے تھے۔ اس نے ابن زیاد نے خطبہ پڑھا، یزید کی تعریف کی اور یزید کے بارے میں بڑے بڑے لفظ کہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولائے کائنات کے ایک دوست حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مسجد میں رہتے تھے، انہوں نے تمنا کی تھی یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، لیکن اب نابینا ہو گئے تھے، عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو انہیں یہی لگتا تھا کہ اب مجھے یہ سعادت نہیں ملے گی۔ جب ابن زیاد نے یزید کی بے جا تعریف کرنی شروع کی، یہ چپ نہ رہ سکے اور بولے اے ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا تھا، اور یزید جو ہے وہ بھی غلط ہے۔ حضرت امام بڑی شان والے، ان کے والد بڑی شان والے، وہ اہل بیت مقدس کے افراد، ابن زیاد کو بھرے مجمع میں برا بھلا، اس کے باپ کو برا بھلا کہا گیا تھا، وہ برداشت نہ کر سکا، اس نے حکم دیا ان کو قتل کر دو۔ اس طرح ان بزرگوں کی شہادت کی تمنا بھی پوری ہو گئی۔ خون کو حلال جاننا، بلا وجہ کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور حلال جان کر کسی گناہ کو قتل کرنا مسلمان کو، یہ تو کفر تک لے جاتا ہے۔ آج وہ لوگ یزید کی یا اس کے حامیوں کی
اس کے ساتھی کی کسی طرح تاریخ کرنا چاہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ ابن زیاد سے امام پاک اور آپ کے رفقات 17 افراد کے سروں کو اور ان عورتوں کو کوفہ کی گلیوں بازاروں میں پھیرانے کا حکم دیا گیا۔ کیا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ وہ کیسی مقدس خواتین، پردے کا حکم نہیں معلوم، وہ کیسی شان والی خواتین، ان کو گلی بازاروں میں پھیرانے کا کیا مطلب تھا؟ جب کہیں ہجوم ہوتا تو ابن زیاد کا حکم تھا جہاں ہجوم دیکھو وہاں دیر تک رکو اور لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو جو ہمیں نہیں مانتے ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ زینب، امام زین العابدین کے خطبے موجود ہیں، جلاء العیون پڑھ لیں، مقتل ابن نما کتاب پڑھ لیں۔ حضرت سیدہ زینب اور امام العابدین نے فرمایا تو امام کو خطا کس نے تھا؟ ان قسمیں کھا کے بیعت کس نے کی تھی؟ کیا وہ تم نہیں تھے؟ اب روتے ہو؟ میں بدعا کرتی ہوں تم قیامت تک اسی طرح روتے پیٹتے رہو۔ شمر، خولی، زہر بن قیس، ان کو جو سالار تھے یزیدی لشکر کے، ابن زیاد نے ان کے ساتھ سپاہی کیے کہ ان سروں کو اور ان قیدیوں کو لے کر دمشق جاؤ یزید کے پاس، اور سنو راستے میں جہاں کہیں بستی آئے بستی والوں کو دکھاؤ تاکہ کوئی بھی یزید کے خلاف آواز بلند نہ کرے۔ امام زین العابدین جکڑے ہوئے ہیں، بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا ہوا ہے، راستے میں یہ لوگ تشہیر کر رہے ہیں، بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ اولاد رسول کو ہم نے قتل کیا ہے، بھوکا پیاسا ذبح کیا ہے۔ راستے میں اہل کتاب کا ایک گرجا آیا، چرچ، معبد، کنیسہ جس کو کہتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے بھی یہ واقعہ لکھا، دیگر نے بھی لکھا۔ وہاں جو راہب تھا جس کو آج کی زبان میں پادری یا فادر کہتے ہیں، وہ اپنے گرجا میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو یوں لگا جیسے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس کو کچھ نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا ایک قافلہ ہے، نیزوں پر سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ عورتیں ہیں اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں سپاہی ہیں، نیزے بھالے تلواریں تھامے۔ قریب جب آئے راہب نے ان کو روکا اور پوچھا کن کے سر ہیں؟ تم کون لوگ ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم یزید کی فوج ہیں، اس کے سپاہی ہیں۔ راہب صاحب آپ نے ہمارے نبی کا نام سنا ہوگا۔ راہب نے کہا تمہارے نبی کو کون نہیں جانتا؟ اس نے کہا یہ ان کی بیٹی کے بیٹے کا سر ہے۔ راہب کو سمجھ آ گئی در و دیوار سے رونے کی آوازیں کیوں آئی تھی، ان لوگوں پر واقعی بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس نے کہا تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو کیوں قتل کیا ہے؟ کہا جی انہوں نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا سر ہے، یہ ان کے ہی خواتین ہیں، ہم ان کو لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں۔ راہب نے کہا سنو میری ایک بات مان لو، کچھ دور جا کر بھی تم رات تو کہیں نہ کہیں رکو گے، یہاں رک جاؤ تمہیں کھانا بھی دوں گا، ان عورتوں کی مجھے خدمت کر لینے دو اور اپنے نبی کے بیٹے کا سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو، صبح جب جانے لگو گے لے لینا، میں کہیں بھاگ تو نہیں جاؤں گا، تم محاصرہ کر سکتے ہو تمہیں اگر کوئی ڈر ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کی اجازت نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ راہب نے دیکھا یہ نہیں مان ہیں، اس نے کہا میرے پاس میری زندگی بھر کی کمائی 80,000 درہم ہیں، وہ جو کوائن تھا اس کا سلور کوائن، تو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ پیسوں کا سن کر ان کی رال ٹپکی، یزید پتہ نہیں کچھ دے گا یا نہیں دے گا، کیا ہوگا، یہ جو نقد مل رہے ہیں کیش مل رہے ہیں یہ کیوں چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا راہب صاحب پہلے دے دو،
راہب نے فوراً وہ تھیلیاں منگوا کے ان کے سامنے الٹ دی۔ ان لوگوں نے دیکھ بھال کر چیک کر کے سارے درہم لے لیے، نواسہ رسول کا سر اس کے حوالے کر دیا۔ بیویوں کے لیے کمرہ راہب نے صاف کر کے اس میں چادریں بچھائیں اور دروازے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، یہ لوگ بہت برے ہیں جنہوں نے آل رسول کے ساتھ ایسا کیا۔ میں مسلمان تو نہیں، مگر میں نے زندگی بھر کی کمائی دے کر تمہاری خدمت کا موقع لیا ہے۔ اس کمرے میں آرام کرے، جس چیز کی ضرورت ہو آپ کو مہیا کی جائے گی، اندر کوئی نہیں آئے گا، آپ لوگ بڑے آرام سے رہیں۔ انہوں نے دعائیں دی، کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے خادموں کو تاکید کر دی کہ عورتوں کے کمرے میں کوئی نہ جائے، اگر وہ کسی چیز کو کہیں فوراً ان کی خدمت میں حاضر کی جائے۔ سر انور کو لے کر اپنے خاص کمرے میں آیا۔ سر انور پر خون کے گرد کے دھبے تھے، اس نے بہت ہی پیار سے ان کو صاف کیا، خوشبو لگائی، زلفوں میں کنگھی کی اور اپنے سامنے اونچی جگہ پر سر انور کو رکھ کر ادب سے اس کو دیکھنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے ہاتھ خود بخود بند گئے اور کہنے لگا میری بڑی تمنا تھی میں آپ سے ملوں، آپ سے باتیں کروں، اگر آپ مجھے قائل کر لیں تو میں ایمان لے آؤں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، اس نے دیکھا امام کے سر انور سے نور نکلا جو اونچائی کی طرف جا رہا تھا، اور اس کو بھی اس کی چمک محسوس ہوئی۔ بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، وہ ایمان لے آیا۔ اب تو اس کو بہت محبت ہو گئی، بڑے پیار سے امام پاک کے سر انور کو چومنے لگا۔ ساری اس نے بیویوں کو مسلمان ہونے کی خبر دی، سر انور کی کرامت بتائی، سب کو بہت خوشی ہوئی، انہوں نے بہت دعائیں دی۔ روتے ہوئے اس نے سر انور ان کے حوالے کر دیا۔ ان ظالموں نے دیکھا کہ راہب نے کتنے پیار سے سر کو دھویا چمکایا، اس کے باوجود پھر انہوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھا لیا۔ جانے لگے تو دیوار جو تھی گرجا کی، دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں ایک شعر لکھا ہوا نظر آیا، دوسری روایت یہ کہ اسی وقت ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے لکھا اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، امام حسین کو قتل کرنے والے کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے نانا کی ان کو شفاعت ملے گی؟ یہ امید وہ نہ رکھیں، ان کے حق میں ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ انہوں نے پوچھا راہب صاحب یہ شعر کب کا لکھا ہوا ہے؟ تو روایت میں ہے کہ راہب نے کہا تمہارے نبی کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی انہوں نے کوئی عبرت نہ پکڑی۔ آگے چلے کچھ دور جا کر کہنے لگے یہ جو درہم لیے ہیں اکٹھے ایک جگہ رہیں گے تو ہم سے کوئی چھین سکتا ہے، ان کو بانٹ لینا چاہیے۔ وہ درہم جو چھان پٹک کے لیے تھے، جب تھیلیاں دوبارہ کھولی تو وہ ٹھیکریاں مٹی کی، یعنی اس کو آپ کیا کہیں گے کہ جو کلے پیسز میں تبدیل ہو چکی تھیں، اور ان کے دونوں طرف آیتیں لکھی ہوئی تھی کہ ظالم اپنے انجام سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھیں، اور ظالم جان لیں کہ ان کو عنقریب کس کروٹ پلٹایا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، انہوں نے اسی وقت کھڈے کھود کے وہ دفن کر دیا، اس سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ سفر کرتے ہوئے دمشق پہنچے۔ یزید کے پاس اس وقت بہت سفیر بھی بیٹھے تھے دوسرے ملکوں کے، اور اس کے لوگ بھرا ہوا تھا اس کا، جس کو وہ دربار کہتے ہیں۔ اس یزید پلید کے سامنے بھی امام پاک کا سر انور پیش کیا گیا۔ کون ہے یزید؟ کیا ہے یزید؟ امام پاک کا سر انور نیچے رکھا ہو اور یہ اوپر بیٹھا ہو، ہاتھ میں چھڑی ہو اور امام کے سر انور پر مارے،
اتنی بڑی گستاخی، ایسی بے ادبی۔ امام صحابی ہیں، نواسہ رسول ہیں، عالم ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی پاک کے پیارے ہیں، کتنی شان والے ہیں، اہل بیت نبوت میں سے۔ یزید کے پاس کیا چیز ہے؟ اس کے فضیلت میں، اس کے فضائل میں تو کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ امام کے لیے تو حدیثوں کے انبار ہے۔ یہ وہ پلید کہ اس کی ماں بھی مسلمان نہیں تھی، اور یہ جس کردار کا تھا ساری دنیا فاسق و فاجر مانتی ہے۔ 1400 سال میں کسی نے اس کو بھی ایسا نہیں کہا کہ یہ متقی تھا، سب نے لکھا کہ یہ فاسق اور فاجر۔ فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، فاجر بد کردار کو کہتے ہیں۔ جب اس نے یہ حرکت کی اس وقت بھی حضرت ابو برزہ اسلمی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی کہا اپنی چھڑی کو ہٹا، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے جس کو تو اس طرح چھڑی مار رہا ہے۔ یزید نے اس وقت کچھ شعر پڑھے تھے عربی میں، وہ شعر بھی الصواعق المحرقہ میں موجود ہیں، دیگر کتابوں میں میرے والد صاحب قبلہ نے بھی اپنی کتاب میں وہ نقل کیے۔ ان شعروں میں، ان پوئٹک ورسز میں اس یزید پلید نے کہا کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا، میرے جو بڑے بدر کی جنگ میں مارے گئے تھے، میں نے ان کو قتل کر کے ان کا بدلہ لیا ہے، اور بنی ہاشم ملک سے کھیلتے رہے، میں عتبہ کی اولاد سے نہ ہوتا اگر میں اولاد احمد سے بدلہ نہ لیتا۔ ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، یہ نبوت کا کھلا انکار۔ ان اشعار کی بنیاد پر 4 اماموں میں سے مشہور امام حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ فاسق تو سارے ہی کہتے ہیں، امام احمد نے لعنت بھیجی ہے، مگر میں یہاں ایک بات کہوں گا، ہم اگر اسے کافر نہیں کہتے تو صرف اس لیے نہیں کہتے کہ کفر چھوٹا بڑا جرم ہے، اس نے اس سے بڑا جرم کیا ہے، وہ کافروں سے بدتر شخص ہے۔ اس کے بارے میں رعایت ڈھونڈنے والے یاد رکھیں کہ یزید کے لیے کوئی رعایت، کسی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، آل رسول سے، اہل بیت نبوت سے بلا شبہ محبت رکھتے ہیں، مگر ہمارے ایمان کے تقاضے بھی ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ آج جو بھی ہیں جو یزید کی طرف داری کرتے ہیں، شاعر نے یہی کہا، یزیدیت سے جو اظہار بیزاری نہیں کرتے، وہ کلمہ گو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے۔ یہ اب آپ سنیں ذرا دھیان سے، یزید کے الفاظ تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ اس نے کہا اللہ برا کرے ابن زیاد کا، اگر میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ ان الفاظ کی بنیاد پر آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یزید کو تو افسوس ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوتا تو نہ کرتا، تو وہ کہیں اتنی دور بیٹھا تھا کہ جا نہیں سکتا تھا؟ اور پھر ابن زیاد کو مقرر کس نے کیا؟ اس کو حکم کس نے دیا؟ کیا ابن زیاد اپنی مرضی سے امام پاک جیسی ہستی کو قتل کر سکتا تھا؟ اور پھر کیا اس نے کسی قاتل کو کوئی سزا دی؟ کتابیں بھری پڑی ہیں، اس نے سب کو انعام دیے۔ تو یہ ایک سیاسی بیان دینا، اس کو ڈر تھا کہ لوگ مجھے ملامت کریں گے، تو اس کا حصے میں تو ملامت ہی آنی ہے، کچھ اور نہیں آنا۔ تو اس بیان کی بنیاد پر جو اس کو بچانا چاہتے ہیں اس کو تو نہیں بچا پائیں گے، خود کو تباہ کر لیں گے۔ وہاں قیصر روم کا سفیر، ایمبیسیڈر موجود تھا، اس نے کہا یزید ہمارے پاس ایک جزیرہ آئی لینڈ ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کے پاؤں کا نشان ہے، کھر کہتے ہیں آپ لوگ، یعنی اس گدے کے کھر کا نشان ہے۔ ہر سال ہم لوگ بڑے ادب سے اس کی زیارت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کے پاؤں کے نشان کی، اور تم نے آل نبی کو قتل کر دیا۔ تمہارے نبی کو پردہ فرمائے ابھی 50 برس گزرے ہیں، اور تم نے ان کی اولاد کے ساتھ ایسا کیا۔
ایک ذمی یہودی وہاں بیٹھا ہوا تھا. جو لوگ کسی مسلم اسٹیٹ میں رہیں ٹیکس دے کر رعایا بن کر تو وہ ذمی کہلاتے ہیں. ایک یہودی موجود تھا. اس نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور میرے درمیان 70 پشتیں 70 جنریشنز گزر چکی ہیں. لوگ آج بھی میرا ادب کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے سگے بیٹے کو قتل کر دیا. تم کیسے مسلمان ہو؟ کیسے کلمہ گو ہو؟ اندازہ کریں اس یزید نے عورتوں کو تو دمشق کے بازاروں میں نہیں پھرایا مگر سروں کو اس نے بھی پھرانے کا حکم دیا. کیا یہ گستاخی بے ادبی نہیں؟ اگر واقعی اس کو افسوس ہوتا تو کچھ تو ایسا کردار بتاتا کہ پتہ چلتا. لیکن یزید پلید کو بچانے والے غلطی پر ہے، سنگین غلطی کر رہے ہیں، وہ بری الذمہ نہیں ہے. منہال بن عمر تابعی، یہ ایک بزرگ تھے. سر انور کی کرامت آپ کو سنا رہا ہوں. امریکہ کے شہر نیو یارک میں طیبہ سینٹر میں شہادت کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو ایک شخص اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا اور اس میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. وہ یہ حدیث پڑھ رہا تھا، آیت پڑھ رہا تھا قرآن کی. امام علی مقام کا سر انور جو جسم سے جدا ہوئے 20 دن سے زیادہ گزر چکے تھے، امام پاک کا سر انور نیزے کی نوک پر بولتا ہے عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. اے اصحاب کہف کے واقعے کو عجیب کہنے والے، میرا اس طرح قتل کیا جانا اور پھر میرے سر کو اس طرح پھیرایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے. اور سر تر و تازہ تھا. میرے آپ کے جسم سے اگر دیر ہو جائے بو آنے لگ جاتی ہے، اس کی حیت یعنی اس کی کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے، حالت بدل جاتی ہے. امام پاک کا سر انور اسی طرح تر و تازہ تھا. نین نقش آپ کا پورا جمال و کمال اور نور اسی طرح تھا. یزید کے گھر میں 3 روز تک ماتم ہوتا رہا. اس نے اپنی عورتوں سے کہا تھا کہ ان پر اظہار افسوس کرو، اور جو سامان لوٹا گیا تھا 10 گنا کر کے لوٹایا. مگر کیا سامان کے دینے سے اس نے یہ سمجھا تھا کہ ان کا صدمہ کم ہو جائے گا، ان کی تکلیف کم ہو جائے گی؟ اندازہ کیجئے اس بدبخت نے سر انور کے ساتھ کیا کیا. اور دیگر اس نے ابھی آپ سنیں گے اہل بیت نبوت کے افراد کے لیے اس نے کہا یہ جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو پہنچایا جائے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے. ان کو کہا کہ آپ چونکہ صحابی ہیں، نیک ہیں، ان کو مدینہ منورہ پہنچائیں. انہوں نے بڑی بہترین جو بھی ان کی طرف سے ہو سکا تھا سواریوں کا انتظام کیا. اور جب یہ چلنے لگے سیدہ زینب نے فرمائش کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کربلا کے راستے واپس جائیں. نہیں معلوم ہمارے شہداء کے ساتھ کیا ہوا. حالانکہ تیسرے روز قریب میں ایک قریہ تھا غازریہ، وہاں کے لوگوں نے آ کے امام پاک اور آپ کے رفقا کی تدفین کر دی تھی. مگر سیدہ نے چاہا کہ ہم اسی راستے سے جائیں گے. جس دن یہ کربلا پہنچا قافلہ، امام پاک کی شہادت کو 40 روز گزر چکے تھے، جسے چہلم کہا جاتا ہے. اس موقع پر لہیم، جس کو اردو والے حلیم کہتے ہیں، اصل لفظ لہیم ہے، وہ ہر جو چیز مل گئی وہ مکس کر کے جس کو کھچڑا کہتے ہیں اردو والے، وہ بنایا ہوا تھا. آج اسی کی یاد میں لوگ اسی طرح وہ لنگر بناتے ہیں. ساری رات وہاں انہوں نے گزاری. سیدہ کہہ رہی تھی یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں علی اکبر کا مقدس لاشا تھا، ان کے سامنے سارے وہ مناظر. بہرحال اگلی صبح یہ وہاں سے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. مدینہ منورہ میں ان کی آمد کی خبریں پہنچ چکی تھی.
اہل بیت نبوت کے افراد، نبی پاک کی زوجہ محترمہ اور امام علی مقام کی شہزادی حضرت فاطمہ صغرا، چونکہ یہ بیمار تھیں، ساتھ نہیں گئی تھیں، وہیں تھیں، یہ سب استقبال کو بستی سے باہر آئے، کتابیں اٹھا کے پڑھے۔ نبی پاک کی زوجہ محترمہ ایک بی بی کو گلے لگا کے روتی، روتے روتے آپ پر غشی طاری ہو جاتی، طبیعت بحال ہوتی، دوسری کو گلے لگا کے روتی۔ حضرت امام زین العابدین صبر و ضبط کیے ہوئے تھے، فرمایا شہر چلو، گھر چلو، اور فرمایا میرے بابا جان نے فرمایا تھا جب کبھی مدینے پہنچو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پہ جانا، آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ یہ سارا قافلہ مسجد نبوی آیا۔ مدینے والوں کا کہنا ہے مدینہ میں 2 مرتبہ قیامت قائم ہوئی، ایک اس دن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دوسرا اس دن جس دن یہ کربلا والے مدینہ واپس آئے، امام علی مقام روضہ رسول پر آئے، اور صرف اتنا ہی کہا تھا نانا جان اپنے شہزادے کا سلام قبول کیجئے۔ وہ ضبط، وہ صبر جو آپ نے اب تک کیا ہوا تھا اس کا بند ٹوٹا، آپ اس طرح روئے اور حالات آنکھوں دیکھے بیان کیے۔ نانا جان آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا، آپ کا نانا جان آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے بے وفائی کی، ایک ایک کا نام لے کے اس کو بھوکا پیاسا ذبح کیا، مگر نانا آپ کے بیٹے نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا۔ لوگ کہہ رہے تھے یوں لگتا تھا قبر رسول ہل رہی ہے، اور یہ آواز آ رہی ہے بیٹا مجھے کیا سنا رہے ہو، میں تو خود اپنے بیٹے کی شجاعت دیکھ رہا تھا، اس کا صبر دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا زین العابدین بس کرو، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ امام زین العابدین اس کے بعد بہت رویا کرتے تھے، آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کبھی مسکرا لیے ہوں تو اور بات، ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، بہت کم غذا کھاتے تھے، اکثر روزے سے رہتے تھے، اور جب کبھی پانی سامنے آتا آپ کہتے یہ وہی پانی ہے جس کے لیے علی اصغر کو ترسایا گیا۔ میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، سننے والے دنیا بھر کے تمام ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد اس یزید پلید کے کردار کو دیکھیے۔ اس کے دور میں حرام کاری، یعنی وہ کام جو حرام تھے کھلے عام اوپنلی ہونے لگے۔ محرمات سے نکاح، یعنی جن سے نکاح جائز نہیں ان سے نکاح ہونے لگا۔ شراب عام ہو گئی تھی، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو اس نے حرام اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو اس نے حلال ٹھہرایا۔ یہ واقعات میں کوئی دشمنی میں نہیں کہہ رہا، حقائق بتا رہا ہوں، وہ اپنی طرف سے جوڑ کے نہیں کہہ رہا، کتابیں بھری ہوئی ہے۔ حضرت حنظلہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا جب یہ شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان کتابوں میں موجود، تاریخ الخلفاء دیکھیں، صواعق محرقہ دیکھیں، وہ فرماتے ہیں یزید کی سیاہ کاریوں، اس کے یعنی غلط کاموں کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے ہمیں یہ ڈر لگ رہا تھا کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائے۔ یہ دیکھنے والوں کا بیان، تابعین کا بیان، مقدس ہستیوں کا بیان، آپ اندازہ کریں کتنے لوگوں نے بیعت توڑ دی۔ جس کو پتا چلا امام حسین کے قتل کا، لوگوں نے بیعت توڑ دی۔ اس نے اپنی حکومت کے لیے کیا کیا ذرا دھیان سے سنیے۔ مسلم بن عقبہ کو 20,000 آرمی دے کر اس نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔
مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تھا اور لوگوں کو ساتھ ملا لیا تھا، اور مکہ میں انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا تھا۔ مدینہ منورہ میں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، وہ بھی باغی ہو گئے۔ باغی ہونے سے مراد سیدھا سیدھا جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے توڑ دی۔ باغی اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا انکار کر دیا۔ اس نے لشکر کو کہا کہ جب تم مدینہ پر قابو پالو تو 3 دن کے لیے مدینہ تم پر مباح ہے، حلال ہے، جو چاہے کرنا۔ یہ یزید پلید حکم دے رہا ہے۔ کس مدینہ کے لیے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا تھا، وہ مدینہ منورہ کہ حدیثیں ہیں صحیح کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا، ان کو اذیت دے گا، اس پہ لعنت کا بھی بیان، اس کے جہنمی ہونے کا، آگ میں پگھلائے جانے کا بیان۔ اور نبی پاک نے اپنا بال مبارک پکڑ کے فرمایا جو میرے ایک بال کو اذیت دے گا اس کے لیے بھی لعنت کا بیان، اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی۔ یہ یزید حکم دے رہا ہے مدینہ حلال، جو چاہو اہل مدینہ کے ساتھ کرو۔ نواسہ رسول کو تو پہلے ہی قتل کر چکا تھا۔ یزید کے دربار میں اور کیا کچھ ہوا ذرا کتاب میں پڑھے، میرے پاس ٹائم کم ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ شریعت کے خلاف اور کتنی باتیں اس کے سامنے ہوئیں۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بدلہ لیا ہے اولاد احمد سے، اپنے بڑوں کا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کی سوچ کیا تھی؟ کیا تھا وہ؟ کچھ اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم بن عقبہ 20,000 کا لشکر لے کے آیا، بہت سے لوگ تو کہیں دور چھپ گئے بستیوں سے نکل کے، 700 صحابہ اور بڑے چھوٹے ملا کر 10,000 افراد کا ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں قتل و خون کیا۔ مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کو گھروں میں گھس کر ان کی آبرو ریزی کی، اور پھر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، انہوں نے مسجد میں لید پیشاب کیا۔ کون سی مسجد؟ مسجد نبوی میں۔ کس کے حکم سے؟ یزید کے حکم سے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ایسا بن گیا کہ جیسے دیوانہ ہوتا ہے، تو انہوں نے سمجھا شاید یہ پاگل ہے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، تو میں مسجد میں دیکھتا رہا، اور ان کا بیان کوئی اور نمازی نہیں آیا، اذان نماز نہیں ہوئی، مگر روضہ رسول سے مجھے تینوں دن 5 وقت اذان کی آواز بھی آتی رہی، نماز کی آواز بھی آتی رہی، اور میں اسی آواز کے ساتھ نماز پڑھتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی توہین کرنے والے، 10,000 مدینہ کے افراد کو قتل کرنے والے، یہ کون؟ یزیدی۔ کس کے حکم سے؟ یزید کے حکم سے انہوں نے ایسا کیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا سوچنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی ذرا سی بھی برائی کر لے، آپ تو ساری عمر بات نہیں کرتے، شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اہل رسول کے ساتھ، اہل بیت نبوت کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ ایسا سلوک، نبی پاک کے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک، اندازہ کیجئے۔ یہ لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ یہ مسلم بن عقبہ اسی وقت مر گیا تھا، اس کی جگہ دوسرے شخص کو، حسین بن نمیر تکونی کو لشکر کا سالار بنا لیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کا غلبہ تھا۔ 64 روز تک 64 ڈیز مکہ کا محاصرہ رہا، گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ اس یزیدی لشکر نے محاصرہ کیا۔ من جنیق، یہ ان کا بنایا ہوا ایک آلہ، آج کی زبان میں توپ کہیں، کینن، پتھر ڈال کے گھما کے اس کو پھینکتے تو وہ دور جا کر پتھر پھینکتا تھا، اس سے کعبۃ اللہ پر یزیدی لشکر نے سنگ باری کی، پتھر برسائے، پتھر سے پتھر رگڑ لگی، آگ، کعبے کا غلاف جلا۔
اس کی چھت لکڑی کی تھی وہ جلی، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آنے والے وہ جو دمبا شیپ تھا اس کے ہارن سینگ تھے، اور دوسری چیزیں وہ جلی۔ کعبے کی دیوار کو آگ لگی، جس دن کعبے کو آگ لگی اس دن یہ یزید پلید بڑی موذی بہت ہی بری بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ 38 سال 38 ایئرز یا 39 40 ایئرز بھی یہ کمپلیٹ نہ کر سکا اور مر گیا۔ ربیع الاول کا ابتدائی دن تھے، 64 میں یہ کعبہ پر سنگ باری ہوئی۔ 3.5 ایئرز 3.5 سال اس پلید نے یہ کچھ کیا۔ کربلا کے بعد، کربلا کا واقعہ کم نہیں، اس کے بعد یہ سب کچھ کیا۔ ابن زبیر غالب رہے، اور ان کو جب خبر ملی کہ یزید مر گیا ہے تو یزیدی لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا۔ یہ یزید، اس کا بیٹا تھا معاویہ، اس نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام تو پہچان کے لیے معاویہ اصغر اس کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اس کو ہم بادشاہ بناتے ہیں، اس نے کھلم کھلا کہا کہ میں ہرگز نہ بادشاہ بنوں گا نہ بیعت لوں گا، کسی نے بیعت کرنی ہے جس کو چاہے چن لے۔ ایک روایت میں اس نے کہا امام زین العابدین سے بیعت کرو، میں بیعت کے لائق نہیں۔ وہ ایک کمرے میں بند ہو گیا، 40 روز کے بعد اس کی لاش نکلی۔ ذرا سامعین، میرے ویورز اینڈ لسنرز، ذرا ایک بات سنیے گا۔ کربلا میں امام پاک کی اولاد میں صرف ایک بیٹا، 2 بیٹے قربان ہو گئے تھے، ایک بیٹا بچا۔ یزید کے 14 بیٹے تھے، 14، اور 5 ڈاٹرز، 19 چلڈرن تھے اس کے۔ کسی ایک کی بھی اولاد نہیں چلی، سب ختم ہو گئے، کسی ایک کی بھی اولاد کے بعد اولاد نہیں ہوئی۔ 14 بیٹے ہونے کے باوجود اس کی کوئی اولاد نہیں۔ امام پاک کا ایک بیٹا بچا، ساری دنیا سیدوں سے بھری ہوئی ہے، حسینی سادات سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی وہ ان نشانی اکا هو الابتر، کہ جو نبی کے گھرانے کا دشمن وہی ابتر ہے، وہی بدتر ہے۔ یہ قاتلین جو تھے جنہوں نے امام پاک کو قتل کیا تھا، مختار بن عبیدہ ثقفی، یہ کوفہ میں ایک بڑا مشہور آدمی تھا، حضرت مسلم بن عقیل آ کے اس کے گھر میں رہے تھے، اپنے آپ کو یہ محب اہل بیت کہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو پھر جمع کیا کہ ہم نے بہت بے وفائی کی ہے، امام کی مدد نہیں کی ہے، اب ہمیں اپنے گناہ کو دھونا چاہیے۔ وہ اپنی طرف سے اس نے پورا لشکر تیار کیا اور چن چن کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک قاتل کو مارا، شمر کو، عمر بن سعد کو مارا، مگر یہ اپنی اس نیکی کو ضائع کر بیٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کہنے لگا مجھ پہ وحی آنے لگ گئی ہے، ساری محنت برباد کر بیٹھا۔ قاتلین کا انجام بہت برا ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹائم ہوتا تو آپ کو بتاتا، لیکن جنہوں نے محبت کی امام پاک سے اور نبی کی نسبتوں سے، قرابت سے، وہ آج بھی سرخرو ہیں۔ یہ پرویز اشرف صاحب، یہ شفیق مہر اور ان کے ساتھی، یا جتنے بھی آپ لوگ جمع ہیں، مجھے بتائیں آپ کی ڈائریکٹ کیا رشتہ داری ہے؟ مگر امریکہ میں آج بھی آپ بیٹھے ہیں اپنی نیند آرام کو چھوڑ کر امام کی محبت میں۔ یہ لوگ محبت عقیدت سے کتنا خرچ کر کے یہ پروگرام کرتے ہیں، تو کیوں؟ یہ بات کہ جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ اور خواجہ صاحب سے منسوب اشعار، شاہ است حسین، حسین شاہ ہے۔ اتنا کہنے پہ تسلی نہیں ہوئی، آگے کہا بادشاہ است حسین، وہ تو شاہ بناتے ہیں۔ اور کیا؟ دین است حسین، حسین دین ہے۔ نہیں نہیں، دین پناہ است حسین،
دین کو پناہ ملتی ہے تو بارگاہ امام میں ملتی ہے۔ انہوں نے دین کی حفاظت کی ہے۔ سرداد نہ داد، دست در دست یزید، سر دے دیا یزید پلید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، پتہ کیا چلا، سچ کیا ہے؟ بنائے لا الہ، بنا کہتے ہیں بیس کو، کلمے کی بیس میں پہلا حرف کیا ہے؟ لا۔ یہ ہے حسین کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اللہ کا ماننے والا ہوں، کسی غیر کو نہیں مانوں گا، میں یزیدی قوتوں کو مان لوں گا تو قیامت تک ہر یزید کا راستہ کھل جائے گا، میں کنبہ کٹوا دوں گا مگر دین کے پرچم کو بلند رکھوں گا۔ تو انہوں نے اس کلمے کی بنیاد پر دین کے لیے قربانی دی۔ سلام ان پر، ایک نہیں کروڑوں سلام۔ ساری امت کہہ رہی ہے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری نظم لکھی، جو آخری شعر ہے وہ پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اے صبا، اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں، اے چلنے والی ہوا چل یہاں سے، سفر کر کے کربلا پہنچ، وہاں خاک کا ایک ٹکڑا ہے جس میں نواسہ رسول آرام فرما رہے ہیں، میرے یہ آنسو اس پر جا کے ڈال دینا، یہ ہدیہ ہے میرے پاس کچھ نہیں۔ یقیناً ہم کیا کر سکتے ہیں، مگر ہمیں ادب کی ضرورت ہے۔ آج دو سوچیں ہیں، دو فکریں ہیں، ٹو کائنڈز آف تھاٹ، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا کہ کس کا ساتھ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو امام حسین کے غلام بنیں گے، انہی کے غلام رہیں گے۔ اللہ ہمیں حسینی ہی رکھے۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نے چاہا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کبھی وہاں موجود ہو کر انشاءاللہ پھر یہی ذکر کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجھے ابھی اسکرین پر حضرت صاحب نظر آئے ہیں، حضرت پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب، ہو سکتا ہے ان کے شہزادے بھی موجود ہوں، حضرت پیر ثقلین صاحب بھی موجود ہوں۔ میں ان سب کی بارگاہ میں دعا کا طالب، آپ سب سے دعاؤں کا طالب، بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔